بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر آصف سپیکس۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکا انجینئر علی مرزا سے ایک عجیب سا سوال پوچھتا ہے۔ وہ کیا سوال پوچھتا ہے اور انجینئر علی مرزا اس کا کیا جواب دیتا ہے، آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ جی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے۔ میں ایک دن گھر آیا تو اپنی وائف کو موبائل پر کسی نامحرم سے چیٹنگ کرتے ہوئے پایا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ویسا کچھ نہیں کیا تو میرے سامنے یہ اقرار کرو کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی تو میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ کافر ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے یہی جملہ دہرا دیا، لیکن میرا شک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یقین میں بدل گیا اور میں نے اپنی وائف کے موبائل میں اس کی چھپی دوستی کے ثبوت بھی حاصل کر لیے۔ استغفر اللہ۔ مجھے پوچھنا ہے کہ یہ چھپی دوستی ثابت ہونے کے بعد کیا وہ عورت اپنے کیے ہوئے اقرار کی وجہ سے کافر ہو چکی ہے؟ اگر ہاں تو کیا ہمارا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، وہ کافر بھی ہو چکی ہے، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے اور اس کا ایمان بھی اس کے ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پہلی بات ہے کہ یار اس ایکسٹریم پہ آپ کیوں لوگوں سے اقرار کرواتے ہیں؟ اب لوگوں کے لیے اللہ کوئی سیریس رہ گیا ہوا ہے؟ لوگ تو جھوٹا قرآن اٹھا دیتے ہیں، جھوٹی اللہ کی قسمیں کھا دیتے ہیں، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیول پہ آپ اتنی بڑا ہنگامہ کیوں کھڑا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر اس قسم کی قسمیں ڈالیں کہ بھی اگر تم جھوٹ بول رہی ہو نا تو تم یہ کہہ دو کہ نعوذ باللہ میں مسلمان نہیں ہوں، جبکہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو عورت واضح سامنے کر کے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے اس کے لیے اللہ کتنا سیریس ہوگا۔ تو پہلی بات ہے اس طرح کی آزمائش میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بات کر لیں۔ اچھا، اگر آپ نے یہ کہا نا کہ اگر یہ جو کچھ تم چھپا رہی ہو یہ اسی طرح ہوا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، تو طلاق بھی ہوگی۔ اس کیس میں صرف ان کا نکاح ٹوٹا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تجدید نکاح نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے یہ نہیں کو پبلک اکٹھی کرنی ہے، ایک نکاح خواہ کو بلا لیں، ٹھیک ہے، رجسٹرار والا، اور ایک گواہ وہ خود ہو جائے، ایک آپ اپنے قریبی دوست کو بلا لیں اور آپ تجدید نکاح کر لیں۔ اور اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بھونڈی حرکت کی وجہ سے ہم کروا رہے ہیں، ان کو کہ ہم احتیاط تجدید نکاح کرا رہے ہیں، کوئی سے زبان سے ایسی بات نکل گئی تھی تو مجھے شک پڑ گیا تو اس کی وجہ سے میں جو ہے تجدید نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے چھپے ہوئے عیب کو پبلکلی ہائی لائٹ کرے، ہاں یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اس قسم کی عورت کو اپنے عقد میں نہیں رکھنا چاہتا، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تو واضح ہے کہ اگر کوئی عورت صریح بے حیائی کرتی ہے تو تم اسے اپنے بسترے سے الگ کرو کچھ دن کے لیے، اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی پھر اسے مارو۔ طلاق تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے نا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عورت کو اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ عورتیں معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔ انسان ہے، پوائنٹ آف نو ٹرن پہ نہیں پہنچ گیا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے گھرگھرے سے پہلے پہلے آپ کی توبہ قبول ہے، ٹھیک ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بیویوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کریں۔ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے مظلوم بیوی اور وومنز رائٹس ان اسلام، تو آپ دیکھیں۔ اوورال اس طرح کی جب کمزوریاں عورتوں میں آتی ہیں تو اس میں اکثر اوقات مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ جب مرد اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیں گے اور ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ اس طرح کے معاملات میں بھی پڑ جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جتنی پڑی ہیں وہ اسی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں، کوئی کرپٹ ہو سکتا ہے۔ مرد نہیں کرپٹ ہوتے کیا؟ تو عورتیں بھی کرپٹ ہو سکتی ہیں، انسان ہے نا۔ باقی درگزر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ جو چیٹنگ وغیرہ والے معاملات ہیں نا جی، دیکھیں نا، پھر یہ سوشل میڈیا کی یہ نیگیٹو چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تو یہ بیوی والے معاملات ہیں، بچوں والے معاملات بھی لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خاص ایک لمٹ سے زیادہ ایکسیس معاملات میں نہیں ہونا چاہیے نیٹ کے اعتبار سے، اور اوپنلی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ چھپ چھپا کے کوئی نیٹ یا واٹس ایپ یا اس طرح کی چیزیں یوز نہ کرے۔ بچوں کو تو موبائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی عورتوں والا جو ہے ظاہر ہے وہ تو مجبوری ہے، دیا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے تو ان کو، مجھے حیرانگی ہوتی ہے آج کل ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر اتنے اس قسم کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں جہاں اس طرح کی چھپی دوستیوں کا انجام قتل و غارت ہوتا ہے، پھر بھی یہ عورتیں اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہیں کہ ان کے آشنا ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور اوورال عورتیں بہت اچھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، مرد زیادہ تر برے ہوتے ہیں۔ عورتیں جو ہے نا ان کو بچپن سے جس طرح تربیت ہے، پھر ان کی نیچر بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے، وہ ایک مرد سے سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔
ہاں مرد اگر ان کو صحیح طریقے سے لے کے چلے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے شاگرد اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں فلاں گناہ فلاں فلاں شخص سے کروایا. وہ خوش نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آ کے اس کا شتونگڑا اس کو آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی, جدائی کروا دی. تو وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. اتنا شیطان خوش ہوتا ہے. اور اسی کی حدیث کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا جو ماڈرن ایج اسکالرز ہیں کہ یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہو سکتا ہے اس کا تخت لگاؤ کیونکہ یہ پانیوں کا ذکر ہے اس میں. تو جامعہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے رکھیے کہ بعض کا جینون ضرورت ہو جاتی ہے, لیکن اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو کہ آپ بات بات کے اوپر طلاق والا معاملہ کرتے ہیں. اس طرح ہو بھی جائے, ثابت بھی ہو جائے, تو آپ کو اللہ نے آپشن دیا ہے چہرے کے سوا آپ باقی جگہ پہ مار سکتے ہیں جس میں آپ ہڈی نہ توڑیں اور بڑوں کو انوالو کریں اور زیادہ اس بات کو پھیلائے نہ کہ کل کو اگر وہ عورت نیک عورت بھی بن جائے تو اس کو لوگ تانا دیں کہ تو اس طرح کی تھی. تو یہ تو اپنی عزت کو خود برباد کرنے والی بات ہوتی ہے نا. اور جب آپ کو لگے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہو چکا ہے معاملہ تو ٹھیک ہے, پھر علیحدگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے. ظاہر یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک شریفانہ زندگی گزاریں اور آپ ایسی بیوی رکھیں جو آپ کے لیے آپ کے نظریات کے ساتھ آپ ایک جو صاف ستھری لائف گزارنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو سپورٹیو ہو. ورنہ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ ایک دیندار بندہ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ بال اس میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹ بولا, اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خود کافر کر لیا اور کافر کرنے کی وجہ سے تنسیخ نکاح ہو گئی. اب دوبارہ سے نکاح ہوگا اور اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ آپس میں تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے. باقی اس کا کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوگا دوبارہ سے اور تجدید نکاح کرنی ہوگی. اور کوئی کفارہ نہیں ہے کہ جو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. وہ زہار کا مسئلہ بالکل آدھا ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف توبہ اور تجدید نکاح کافی ہے. جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس لڑکے کے سوال کا کتنا بہترین جواب دیا اور اس کو مطمئن کر دیا. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.